مہمان شاعر مداح رسول شاہ ترنم جناب تابش ریحان صاحب کی تشریف لا چکے ہیں. ان کی بھی خواہش ہے کہ قبولیت کی اس گھڑی میں خود کو محروم کیوں رکھوں, اور آئے ہوئے سامعین کو میں چاہتا ہوں ایک پیغام دے کے جاؤں. تو میری گزارش ہوگی اور التماس ہے جناب تابش ریحان صاحب سے, آپ چونکہ مہمان بھی ہیں, معزز بھی ہیں, مقرر اور معطر بھی ہیں, آپ تشریف لائیں اور جاتے جاتے قبولیت کی اس گھڑی میں آپ کو خوبصورت باتیں سنا کے جائیں تاکہ یہ یاد رہے اور لوگ اسے زندہ جاگیں. السلام علیکم حضرات. ہمارے عبدالرازق بھائی اور بہت سے دوستوں جنہوں نے جہانگنج میں تعلیم حاصل کی ہے, ایک فرمائش تھی وہ نور ہدا کی, وہی لوگ مجھے لے کے آئے کہ تھوڑا سا پڑھ دیجیے. بہرحال میں پیش کرتے رہا ہوں, مجھے سماعت فرما لیں, بس سیٹ کر لیجیے. بیٹھ جائیے سب لوگ. کہ وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے, بہت وہ پھر کے جو وادی بطحا سے اٹھا ہے, وہ ذات کے جو پیکر اشاروں ہے, وہ جس کو ملا ہے وہ نور ہودا ہے, وہ صلی اللہ ہے. ارشاد عالی کہ کس درد المناک ہے طائف کا وہ منظر, دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے ہیں پتھر, اللہ ہے کیا خوب ہے یہ شان پیغمبر, زخموں سے بدن زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے, وہ نور ہودا ہے. بہت ہی پیارا علی جناب علی شاہی صاحب دامت برکاتہ کے حوالے سے اور ان کی دعائیں لیتے ہوئے پیش کرتا ہوں. تمام ارشاد عالی کہ وہ صلی اللہ ہے, جب چاند فلک پر ہوا مہتاب کا سینہ, وہ پھر کے بھاگا وہی بھوجہل کمینہ, اللہ یہ معجزہ شاہ مدینہ کفار کا جس پر نہ کوئی داؤ چلا ہے, وہ نور ہودا ہے, وہ صلی اللہ ہے. مجھے پیچھے حضرت مولانا صاحب نجیب صاحب نظر آئے اور حضرت کا ایک بہت پسندیدہ کلام کو 2-3 شعر مناجات میں پیش کر کے رخصت ہو جا رہا ہوں, مجھے یاد آ گیا اور وقت بھی ہے مناجات کا. بہت ہی پیارا کلام سماعت فرمائیں کہ میری زندگی کے مالک یہ سفری قبول کر لے, میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے, میری زندگی کے مالک. کلام حضرت کو بہت پسند ہے, دعائیں کرتے ہوئے ارشاد کہ میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں, میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا
ارشاد عنایت کہ میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں میرے تمام کھوٹے، کہ میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں میرے تمام کھوٹے، یہ کرم مزید یہ کرم مزید ہوگا، تو اگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک، اور آخری شعر سے بس ارشاد عنایت اور یہ بھی بہت پیارا شعر ہے، میں پیش کرتا ہوں تمام بہت شاندار مصرع بھائی میری زندگی کے مالک تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، مجھے مانگنا نہ آیا تو مگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا تاریخی مصرع بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ اب ذمہ داروں کی فرمائش ہے، نظم بہت لمبی ہے، صرف ایک بند میں پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا سماعت فرمائیں۔ ارشاد کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، خاک سے پیدا ہوئے خاک میں جانا بھی ہے، خاک سے پیدا ہوئے خاک میں جانا بھی ہے، خاک ہی سے خاک ہی سے خاک ہی سے ہم سبھی کو پھر اٹھایا جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بند دیکھیں عنایت کہ ایک دن جانا بھی ہے، مال دولت چھوڑ کر کوئی بھی ہو ملے یقین، سب سے رشتہ توڑ کر کوئی بھی محبوب ہو ساتھ جائے گا نہیں، لوٹ جائیں گے سبھی اپنے منہ کو موڑ کر، پاس رب کے صرف تنہا، پاس رب کے صرف تنہا ہی یہ بندہ جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید آگے بڑھو، اگر آپ اسے مکمل سننا چاہتے ہیں، بہت ہی پیارا کلام ہے، ایسا کلام جو اپنے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ عنایت ارشاد سارے سیاحان آفیشیل کو آپ سے مکمل آواز سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت خوب جناب تابش ریحان صاحب، آپ سلامت رہیں، آپ کی آواز سلامت رہیں، آپ زندہ رہیں، آپ کی آواز جادوئی آواز زندہ رہے، اور نعت پاک کا خوبصورت حسین گلدستہ بھی زندہ جاوید رہے۔